لا تعارفی بھی ایک تعلق ہے۔ بعض اوقات لا تعارفی کے نام پر ہم کس شخص کو پہلے سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں۔ شرائم اور بیاہ کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کا نکاح کر دیا جائے اور شادی بیاہ کی سٹی کمپلیٹ ہونے کے بعد کریں گے۔ بیاہ تک جب خبر پہنچی اس نے ایک طوفان کھڑا کیا تھا۔ نہیں ماما، آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا میں اس ہٹلر کے جانشین سے شادی کروں گی؟ کیوں، کیا کمی ہے؟ گھر کا بچہ ہے اور سب سے بڑھ کے میرے ہاتھوں میں پڑا ہے۔ میں اس کی ہر ایک عادت سے واقف ہوں۔ اس سے بڑھ کے تمہارے لیے کوئی مناسب نہیں۔ ویسے بھی یہ تمہارے بابا اور دادا ابو کا فیصلہ ہے۔ اگر اختلاف رائے رکھ سکتی ہو تو ان کے سامنے جا کے بولو۔ رشنا احمد کا دو ٹوک انداز تو بیاہ کو اور زیادہ ہائی پر کر دیا تھا۔ یہ یقیناً کسی ہٹلر کی کارستانی ہے۔ میں کبھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ہمیشہ والے کمزور ادوپینگا جو کرتے تھے، ہمیشہ پشیمان۔ شورائم کا سیاست میں قدم رکھنے کا فیصلہ بہت اچانک تھا۔ جہاں تاؤ جان کو حیرت ہوئی وہی اس کے ماموں اور دادا جان کو بہت خوشی۔ بیٹا، ہمارے ملک کو تمہارے جیسے جوشیلے نوجوان سیاست دانوں کی بہت ضرورت ہے۔ دادا جان تو پہلے ہی اپنے ہونہار پوتے سے رنگپیس رہتے تھے۔ وہ خود ایک عرصہ اس شعبے سے منسلک رہے تھے اور ماموں جان بھی اس کو سیاست کے داؤ پیچ سے آگاہ کرنے لگے تھے۔ ایسے میں اس پیلے بھی بڑوں کا فیصلہ انتہائی حیران کن تھا۔ جب اس کے قریب کا آواز ہونے کو تھا، اس نے بھی ماں پاک کے آگے چون چڑھا کی کیونکہ یہ فیصلہ دادا کا تھا۔ اصلی اس بھی نہیں چلی، لیکن پھر بھی اپنے درمیان ایک ڈیفرنسز اور بیاہ کی حدرجہ میچول نیچر کو لے کے اس نے ایک کمزور احتجاج ضرور کیا تھا جو بیاہ کے کانوں تک بھی پہنچا تھا۔ دادا جان، بیاہ ایک چائلڈش نیچر کی لڑکی ہے، جبکہ میں ایک آئیڈل لائف چاہتا ہوں۔ شرائم کی آواز کمرے میں گنگنائی تھی۔ تو بیٹا جان، یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ آپ کی دادی میرے سے 15 سال چھوٹی ہے اور وہ ایک آئیڈل ساتھی ثابت ہوئی ہے۔ دادا جان نے مسکرانہ انداز اپنایا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ سمجھدار ہو جائے گی، ابھی اکلوتی بھی ہے۔ تو دادا جان، میں اس پہ سمجھدار ہونے کے انتظار میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے دوٹو موقف اپنایا جو دادا جان کی تیوری چڑھا گیا تھا۔ کون سا ٹائم؟ برخودار اور فیصلہ وہی ہے جو ہم قرض پہ ہے۔ آپ اپنے سر صحرا سجانے کی تیاری کریں۔ بیاہ کو لگا تھا وہ دادا جان کو بنا لے گا، اس کو سر نہیں اٹھانا پڑے گا، لیکن جتنا اس کی ذات کی نفی کی گئی تھی، اس نے شورائن کے لیے ایک منفی جذبہ اس کے اندر پروان چڑھایا تھا۔ تمہیں تو میں اب دیکھوں گی۔ چھوٹے ہٹلر جتنی مجھ سے امیدیں لے کے آئے تھے، بڑے ہٹلر پاس اس سے زیادہ نہ کر کے دکھایا تو میرا نام ابیہ احمد نہیں، اور پہلی دفعہ اس کے ارادوں کو قبولیت کی سن ملی تھی۔ اسی کی ذات سے منسوب قصے تمام وہی ایک شہز سرمایہ حیات ٹھہرا۔ آج کتنے عرصے بعد اپنے غموں سے نکل کے وہ دریا کے کمرے میں آئی تھی۔ صاحب تو اس کا اجڑا تھا، وہ اس کے والد اور بھائی کی خواہش تھی۔ دری وقت تھما تھا۔ دریا کو لگا رسوان نے اسے پکارا ہے۔ اسے نے بے چینی سے نگاہ دروازے کی جانب کی تھی جہاں وشما کھڑی تھی۔ ایک بار پھر وقت کی گرد نے ان کے ارد گرد دھول بکھیری تھی۔ دریا، آئی ایم سو ہیپی کہ تم میری بھابھی بن کے ہمیشہ ہمارے پاس رہو گی۔ وشما پھوپھو اور بابا کے منہ سے ارسلان اور دریا کے نکاح کا سن کے اتنی ایکسائٹڈ ہوئی تھی کہ اس نے مزید وہاں رکھ کے ان کی اگلی بات سنی ہی نہ تھی۔ دریا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے بولنے پر اس کو شک ہو گیا یہ مذاق تھا یا سچ مذاق تھا، تو کیوں حقیقت تھی تو کیسے؟ دریا کا دماغ مختلف سوچوں کی آماجگاہ بن رہا تھا۔ دونوں ہم عمر ہونے کے باوجود دریا کی طبیعت میں بہت ٹھہراؤ تھا۔ وجہ بڑے بھائی کی سرگرمی اور مما پپا کا ہمیشہ سے پریشان رویہ، جبکہ دریا کی نسبت وشما حد درجہ لاپرواہ اور شوخ طبیعت کی مالک تھی۔ شام میں جب دادی اور پھوپھو نے دریا جیسا سوکھ وشما کے سامنے رکھا تو اس نے اس چیز پر اتنا نوٹس نہیں لیا، لیکن سر پر آسمان اور سوکر درا جب اسے میپ کے ساتھ نکاح کے لیے مولوی کے سامنے بٹھایا، اس میں سر اٹھا کے کربل صاحب کو دیکھا کہ خاموش محنت بھری نظروں نے اسے جو بہنے پا مجبور کر دیا، مگر جو سوچ رہا تھا کہ وہ ابھی قبضوں پر جائے گی، پھر سے اس کی سوچیں شکست کھا گئی تھی۔ میں پر وشما تو کبھی قریب آ نہ سکے، کیونکہ وشما نے اس نکاح کو بابا کی عزت کی لاج رکھنے کو اپنا ناٹک کہا کہ سب کو خاموش کروا دیا، جبکہ دریا اور ارسلان نے تو ہر ایک پر زندگی کے کتنے خوبصورت خواب ایک ساتھ دیکھے تھے۔ اسے ایک شہید کی بیوہ ہونے پر فخر تھا، لیکن وشما اس سے یہ فخر بھی چھیننے آئی تھی۔ دری، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ایک لمحے کا توقف تھا۔ دریا، اصل میں اس گھر کو ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ ایک مرد کی پھوپھو چاہتی ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ کالونی نے دو بہت اچھے رشتے دیکھے ہیں، پھوپھو نے تمہارے لیے۔ وشما نے حد درجہ بے رحمی سے پھوپھو کا پیغام برے سانس لیے اسے سنایا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کے بستر پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ دریا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے ایک دم وشما کو اس کے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا تھا۔
تمہیں کب سے اختیار میں دیا وشما کہ تم آ کے میری زندگی اور موت پہ نمبر بن جاؤ؟ 5 سال پہلے تم ہی آئی تھی. نہ مجھے ارسلان سے منسوب ہونے کی خوشیوں بھری زندگی کی نوید سنانے، تو آج موت کا پروانہ کیوں لے کے آئی ہو؟ کیوں وشما، تم کیوں مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑنا چاہتی؟ ڈری وہ پھوپھو. وشما نے اپنے خلاف لگے الزامات کے خلاف کمزور سا احتجاج کرنا چاہا تھا. کیا مماحا بولو، اس گھر کو اگر مرد کی ضرورت ہے تو اس گھر کا مرد ہے. پڑا وشما میں ویزا ہے. اس گھر کے وکیلوں کا سہارا جو صرف تمہاری زد وجہ سے اپنی ماں بہن سے دور ہے. تمہارے سر کا سایہ نہ تم مانو اور ارسلان کے جانے کے بعد لوارث ہونا میں وشما میرا صحاب تو قسمت نے چھینا. تم نے کیا کیا؟ تم نے میری ماں کی گود اجاڑی، میرے سر کا آنچل ہٹا دیا. تمہاری بے وجہ کی زد نے مما کو بھی خاموش کروا دیا، ورنہ وہ تو آج بھی اپنے بیٹے کے لیے ترس رہی ہے. تمہیں انہوں نے کہا اس گھر کو ایک مرد کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تمہیں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس گھر کو میب رضا کی ضرورت ہے. کیوں ڈائن بن کے تم ہماری خوشیاں کھا گئی وشما؟ کیوں؟ تم چاہتی تو ہر چیز اپنے مقام پر آ سکتی تھی، مگر تم ایسا چاہو گی کیوں؟ تم تو خود ترسی کا شکار ہو چکی ہو. دریا نے حیرانی سے اپنے ہاتھوں سے نکلتی وشما کو دیکھا جو سر پر ہاتھ رکھتی نیچے گر گئی تھی. وشما دریا نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا. کیا موت نے ایک بار پھر ان کی دہلیز دیکھ لی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. چلو محسن، نوبت کی نئی بنیاد رکھتے ہیں. خود پابند رہتے ہیں، اسے آزاد رکھتے ہیں. میپ کی آپ سراہنے رکھے موبائل کی آواز سے کھلی 48 گھنٹے کی سخت ڈیوٹی کے بعد اسے لیٹنے کا ٹائم ملا تھا، جو کہ اسے موبائل کی رنگ ڈسٹرب کر چکی تھی. اس نے رد کھلی بیزار سی نگاہ موبائل سکرین پر ڈالی تھی. حسب دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی. 2 سال بعد لائن کے نام سے سیو نمبر سکرین پر روشن ہوا تھا، اور ساتھ میں مایوں کی دلہن بنی رسمی تصویر بھی جو دریا نے اسے پارلر سے ہی بھیجی تھی. میپ کی جانب خاموشی سے موبائل بھی بج کے چپ ہو گیا. میپ اب پوری کھلی آنکھوں سے موبائل کو گھور رہا تھا. جب پھر سے موبائل بج اٹھا، اس نے خاموشی سے کال اٹینڈ کی اور اس کی آواز کا انتظار کرنے لگا. سسپیوں کی آواز پر وہ چونکا تھا. کیا ہوا اس نے بے قراری سے دریافت کیا تھا. بھائی وہ وشما کی بجائے دریا کی روتی آواز نے اس کے دل کو مٹھی میں لیا تھا. کہیں کچھ کر تو نہیں لیا اس بے وقوف لڑکی نے محب کانپتے دل سے سوچ رہا تھا. جب دریا کی آواز آئی، بھائی آپ آ جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اور واقعی اب اسے لوٹ جانا چاہیے تھا.